یہ تو مفسرین کی بات ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب میں یہ کہو کہ کل کہاں تھے جو حضور کل نہ آئے، مگر اس طرح سے کہنا کہ چپی پہ بل نہ آئے، پتر لے کے آئے تو پیو کو لگے حسین تیرے خنجر شبر بیٹھا ہے، ہر کمال، ہر خوبی، ہر اونچی بات، ہر صفت عظمی جناب محمد رسول اللہ ذات عالیہ میں بتمام و کمال قتل کیا گیا۔ صالح علیہ السلام کو قتل کیا گیا، قاتل معه ربيون كثير، تو یہ سب کچھ ہوا، لیکن چونکہ ان کی ذریت سے وہ آئے گا جس کے صدقے میں نے سب کچھ یہ کائنات بنائی ہے، ہم نے آپ کی آئی ہے، اس لیے میں ان کے گھر میں نبیوں کو موت نہیں دوں گا، قتل اور شہادت کا مقام نہیں دوں گا۔ تو اب آپ بتائیں جو پروانہ ہے اس کے متعلق کو اعلان فرما دیا کہ خبردار اسے مردہ مت کو، یہ زندہ ہے۔ تم آ گئے جو کھڑی بھر کے واسطے گھر میں، کھڑی دیکھ رہے ہیں، تم آ گئے جو کھڑی بھر کے واسطے گھر میں، تمام عمر کھڑی کی طرف نہیں دیکھا۔ بادشاہوں میں کملی والے نے جد امجد جناب ابراہیم کا ذکر کر رہے ہیں، جب تھی کڑی طرف سے کر لیں اس کڑیاں یاد کرو، فلما اسلم وتلہ للجبین، وہ کڑی بھی تھے پتر لے کے آئے تو پیو کو لگے حسین تیرے خنجر شبر بیٹھا ہے، کڑی تفا نہیں، وہ کڑی تفا دینی آئی تا کڑیاں تکڑے، وہ کڑی آ بجے کسی دے تے کڑیاں تکڑا بندہ بھول بننا۔ میں عرض کی تھی کہ میں عرض کی تھی ہاں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا ہے تیرے ڈنگر کونے ہو نا، انہوں نے گوشت خون اللہ نہیں پہنچے، لیکن جو تقوی اندر ہے نا، نیت، جس نیت میں تھی ہو رہے ہو وہ پہنچنی بنے، جس نیت یہ نیت پہنچی ابراہیم نے، بس سب تک تب رویا، حالانکہ زبانہ کام نہیں ہویا، رویا اور سچا کر دکھائی گا اپنے خواب کہ ابراہیم کی نیت اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ اس نے بیٹے کو قربان کر دیا تھا دینی طور پر۔ اللہ نے فرمایا یہ ذبح ظاہری ضروری نہیں ہے، میں نے قبول کر دیا، گویا وہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی، لیکن بہرحال ظاہر پھر بھی ٹوٹ گیا۔ ان ھذا وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل کے بدلے ایک ذبح عظیم پیش کر دی۔ جب ابراہیم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو جبریل کھڑے تھے، جبریل کھڑے تھے دبا لے کر، جبریل لے وہاں کھڑے تھے دبا لے کر، اور حسین کا بلا میں پہنچا کنبا لے کر۔ ادھر ایک دبا اور ادھر سارا کنبا، فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو
تھے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی جس آزمائش سے یہ باپ اور بیٹا دونوں گزر گئے، سلامتی سے گزر گئے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ ٹھیک ہے، آگے ایک جملہ ہے وترکنا علیہ فی الآخرین، میں توجہ دلاؤں گا، جملہ سنیے، وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کو آخری لوگوں کے لیے چھوڑ دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کو آخری، علماء نے لکھا کہ اس سے مراد ہے ذکر ابراہیم اور ذبیح عظیم، اس کی ذکر کو، اس کی سنت چھوڑ دیا۔ قیامت تک جو لوگ آئیں گے مومنین امتی، وہ اس ذبح عظیم کی نقل میں ہدیہ پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور ذکر ابراہیم بھی ہوگا، ذکر اسماعیل بھی ہوگا، ذبح عظیم بھی ہوگا۔ یہ تو مفسرین کی بات ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب میں اپنی بات پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی شخص چین بجبی نہ ہو، ماتھے پر بت نہ پڑے، یہ کہو کہ کل کہاں تھے جو حضور کل نہ آئے، مگر اس طرح سے کہنا کہ جبی پہ بل نہ آئے، جبی پہ بل نہ آئے۔ میری بات سنیں، وہ تفسیریں ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن میں ایک پیش کر رہا ہوں بات، وترکنا ہو علیہ، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اسے آخری زمانے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ بھائی خواب سچی تو نہیں ہوئی تھی نا، آدمی لٹایا تھا، اس کو کھینچ لیا، ڈبہ اس کی جگہ رکھ دیا۔ باپ نے تو خواب دیکھی تھی کہ ایک میں بیٹا کو بتاتا، بات تو وہی، اللہ نے نیت کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن آدمی تو بچ گیا نا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو کربلا میں واقع ہے، کیا حسین اسماعیل کی اولاد سے نہیں تھے؟ کیا جناب ابراہیم کی اولاد سے حسین نہیں تھا؟ اگر اسماعیل وہاں ذبح ہو جاتے تو ایک شان پیغمبر کے منافی تھا، اس کی شان کے منافی تھا کہ ایک پیغمبر کو ذبح کر دیا گیا۔ اسی لیے آپ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کوئی ایسی فضیلت ہے دنیا میں جو ہمارے آقا و مولا میں نہ ہو؟ ہر کمال، ہر خوبی، ہر اونچی بات، ہر صفت عظما جناب محمد رسول اللہ ذات عالیہ میں بتمام و کمال موجود ہے، اور جو آپ میں چیز نہیں وہ کمال ہے ہی نہیں، اور جو کمال ہے وہ آپ میں ہے، اور جو آپ میں نہیں وہ کمال ہی نہیں۔ یہ ٹھیک ہے؟ تو حضور کو شہادت نہیں ہوئی، آپ کا سر مبارک قلم تو نہیں ہوا نا، تو مطلب ہے کہ یہ آپ کی شان کے منافی تھا، آپ کی شان کے مطابق نہیں تھی یہ بات، اس لیے آپ نے اللہ نے آپ کو نہیں پوچھا۔ اگر یہ محمد عربی کی شان کے مطابق ہوتی شہید شہادت تو ضرور عطا کرتا، کیونکہ خوبی تھی۔ مطلب ہوا کہ محمد مصطفیٰ کا مقام شہادت سے بھی اونچا ہے۔ اب میں توجہ دلاتا ہوں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو تو مطلب زندہ ہے، بلکہ دوسری جگہ فرمایا عند ربہم یرزقون،
ہیں وہ تو رزق کھاتے ہیں. ارے رزق مردے کھاتے ہیں؟ زندے کھاتے ہیں، زندہ کھاتے ہیں. تو زندہ ہے تو رزق کھاتے ہیں. تو میں نے عرض کی کہ اگر کوئی خوبی ہوتی شہادت میں تو حضور کو کیوں نہ دی جاتی؟ مقام ثابت ہوا کہ ہمارے آقا کا مقام شہادت سے بھی اونچا ہے. آپ شاہدن ضرور ہیں لیکن شہادت اور ہے اور شاہدن کا مقام اور ہے. تو خوبی مقام محمد کے مطابق یہ خوبی نہ ہوئی اس لیے آپ کو نہیں دی. تو جب ایک آپ پر کلمہ پڑھنے والا امتی ولا تقولوا کی اموات کو مردہ نہ کہو، اس کی نوید کا مخاطب ہے، اس کو خوشخبری دی جا رہی ہے قرآن میں. تو حضور کا تو مقام شہادت سے اوپر ہے. شہید تو نیچے لوگ ہیں، ان کا مرتبہ کم ہے. یہ تو ان پر نثار ہونے والے ہیں. وہ شمع ہے، یہ پروانہ ہے. سمجھ آئی؟ تو اب آپ بتائیں جو پروانہ ہے اس کے متعلق کو اعلان فرما دیا کہ خبردار اسے مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے. تو جس کا مقام بھی شہادت سے اوپر ہے اس کی تقسیم کرنے والا ہے. سمجھ آئی؟ شہادت کوئی نہیں ملتی. فرمایا میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، پھر اجازت دی جاتا ہوں. عرض کی میں نے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس رسم قربانی کو جس میں اسماعیل کو انسان کو ہم نے پیش کر کیا تھا، کسی وجہ سے ہم نے اسماعیل کو لے لیا کیونکہ وہ نبی تھا. اور شہادت ظاہری خط قلم ہونا نبی کی شان کے، اور نبی تو اور بھی قتل کیے گئے. لیکن یہ وہ ابراہیم ہے، یہ وہ اسماعیل ہے کہ جس کی اولاد سے میرا آخری نبی محمد مصطفیٰ پیدا ہوا. محمد کی عزت کو دیکھ کر، اس کی نسب کی عزت کو دیکھ کر میں نے اسماعیل کو شہادت سے بچا دیا. ورنہ اور نبیوں کو میں نے مقام شہادت دیا ہے. قتل کیا گیا، صالح علیہ السلام کو قتل کیا گیا. قاتل معه ربيون كثير. تو یہ سب کچھ ہوا، لیکن چونکہ ان کی ذریت سے وہ آئے گا جس کے صدقے میں نے سب کچھ یہ کائنات بنائی ہے. ہم نے آپ کی آئی ہے، اس لیے میں ان کے گھر میں نبیوں کو موت نہیں دوں گا، قتل اور شہادت کا مقام نہیں دوں گا. شہادت سے پوچھے